بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر گڈ فرائیڈے پاک جمعے کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی عبادت میں ہم صلیب کی عظمت پر غور کرتے ہیں۔ آج کے دن یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور اس طرح ہم سب کو پاک اور متبرک ٹھہرا دیا۔ تو یہ صلیبی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، اور اس قربانی کے ساتھ ہمارے خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ دیا۔ تو آج کا دن گڈ فرائیڈے یہ بہت خاص اور اہم ہے، اور آج ہم صلیب کی عظمت اور صلیب کی سرفرازی پر غور کرتے ہیں۔ یہ جو صلیب ہے یہ مسیحیوں کے لیے ہمارے لیے ایک بڑا خاص نشان ہے، کراس، اور اس کراس کی ہم مختلف طریقوں سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ کراس جب ہم جرنل طور پر دیکھتے ہیں تو صلیب کی عظمت جو ہے وہ ہر مسیحی کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور کراس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چین لگاتے ہیں یا گلے میں ڈوری ڈالتے ہیں، اور اس ڈوری میں اور اس چین میں، چاہے وہ سلور کی ہو چاہے وہ گولڈ کی ہو، تو اس کے اندر ہم کراس لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے شخصی رسپیکٹ کہ ہم صلیب کی کیسے عظمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے گلوں میں یہ پہنتے ہیں۔ گلوں میں کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ یہ صلیب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کراس کی وجہ سے خدا مسلسل ہمیں برکت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کراس ہمارے گرجا گھروں میں بھی آویزاں کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کراس تو چرچز میں اور پاک التار پر یہ کراس لگائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے چرچز کی خوبصورتی ہے۔ ہم اپنے گرجا گھر کے اوپر لگاتے ہیں کراس، ہم چرچ کے اندر کراس لگاتے ہیں، اور ہم پاک التار پر بھی کراس رکھتے ہیں۔ لہذا کراس جو ہے یہ ہماری عبادت کا مرکز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کراس ہم اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں۔ جب گھروں میں لگاتے ہیں یہ کراس تو اس سے کیا مراد ہے کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔
خدا ہمارے گھر میں ہے، اور صلیب ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، یسوع ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ کراس، صلیب کا نشان، یہ ہمارے لیے بڑے معنی رکھتا ہے۔ ہم اپنی عبادت کا آغاز کراس کے ساتھ کرتے ہیں، کراس کے ساتھ ہم اپنی عبادت کا اختتام کرتے ہیں۔ جب ہم سفر پر نکلتے ہیں، کام پر نکلتے ہیں، تو ہم صلیب کا نشان اپنے بدنوں پر بناتے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ خدا راستے میں ہماری حفاظت کرے، ہر مشکل سے، ہر حادثے سے اور تکلیف سے بچائے رکھے۔ تو یہ صلیب ہمارے مسیحوں کے لیے ایک بڑے خاص معنی رکھتی ہے۔ تو ہم نے 3-4 نکات پر بات کی۔ یہ کراس ہم اپنے گلوں میں پہنتے ہیں، یہ کراس ہم اپنے گرجا گھروں میں سجاتے ہیں، یہ کراس ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اور پھر جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو کراس بنا کر برکت کے ساتھ ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین جب صبح اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے بدنوں پر صلیب کا نشان بناتی، اور جب آٹا گوندتی ہے تو وہ صلیب کا نشان بناتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے رزق میں، اپنے اناج پر خدا کی برکت چاہتے ہیں۔ تو یہ کراس ہمارے لیے بڑی خاص معنی رکھتی۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گرجے میں آنا، دعا کا آغاز ہم کراس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بغیر ہماری دعا نامکمل ہے۔ اور دوسرے معنوں میں یہ جو کراس ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ کراس ہمارا کیا ہے؟ کلمہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسیحی لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اپنی دعا کا آغاز، نماز کا آغاز کلمے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ کلمے کے ساتھ۔ تو کراس یہ ہمارا کلمہ، اس سے ہماری عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کراس بنانے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسیحی فرقے ایسے ہیں جو مسیحی ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں مگر گواہی دینے سے شرماتے ہیں، شاید اس لیے کہ دوسرا ہمیں پہچان نہ لے کہ ہم مسیحی۔ تو آج کی جو تلاوتیں ہیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کراس، صلیب کا نشان، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور کلمے کے بغیر ہماری عبادت شروع نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی کراس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ آج ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں، آج چونکہ صلیب کی سرفرازی ہے، اور آج ہم نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ہماری مکمل صلیب کیا ہے۔ ہماری مختلف صلیبیں ہیں، ہر فرقے نے ایک اپنی صلیب کو شکل دی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کلام کے مطابق مکمل صلیب کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے، کئی صلیبوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
وہ کانٹوں کا تاج رکھا ہوتا ہے صلیب کے آس پاس، اور کئی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈ کلر کا پٹکا سا لگایا ہوتا ہے، اور جو کیتھولک صلیب ہے، کیتھولک صلیب یہ مکمل صلیب ہوتی ہے۔ کیتھولک صلیب، جب ہم کیتھولک صلیب کی بات کرتے ہیں تو ایک مکمل صلیب پر 3 چیزوں کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے، تب جا کر یہ مکمل صلیب بنتی ہے۔ تو مکمل صلیب میں 3 چیزوں کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ جب کلام کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں، پہلی بات جو صلیب کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے عدد کی کتاب، عدد کی کتاب اس کے 21ویں باب میں۔ یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ کے خلاف بولے، خدا کے خلاف بولے، تو کیا ہوتا ہے کہ سانپوں کی آفت آئی، سانپوں کی آفت، سانپ ہی سانپ، اور سانپ ہر اس شخص کو ڈسا جس نے خدا اور نبی کی مخالفت کی۔ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کے گھر کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کے خادموں کی مخالفت کرتے ہیں، تو خدا ہم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو لوگوں نے نبی کے خلاف بولے اور خدا کے خلاف بولے، اور کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے جن لوگوں نے مخالفت کی ان کو سانپوں نے ڈسا، اور پھر لوگوں نے توبہ کی، اور پھر کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ لوگوں نے توبہ کی ہے، اب لوگوں کی غلطی کو معاف کیا جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ خدا حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو ایک پیتل کا سانپ بنا۔ کیا بنا؟ پیتل کا سانپ، اور اس کو ایک بلے پر لٹکا، اور جو ڈسا ہوا شخص اس پر نظر کرے گا وہ شفا پائے گا۔ تو جو پیتل کا سانپ ہے یہ شفا کے طور پر خدا جو ہے، خدا اپنی معافی یا برکت کسی بھی صورت میں دے سکتا ہے۔ تو یہ خدا کا فرمان ہے کہ تم ایک پیتل کا سانپ بنا اور اس کو بلے پر لٹکا۔ 2 چیزیں، بلے کا یعنی لکڑی کا، اور اس کے اوپر پیتل کا سانپ بنا۔ تو شفا جو ہے، شفا لکڑی میں نہیں ہے، شفا جو ہے وہ پیتل کے سانپ میں ہے۔ جو پیتل کا سانپ ہے شفا اس میں ہے، اور لکڑی جو ہے یہ سہارے کے طور پر، تاکہ جو پیتل کا سانپ ہے اس کو بلے پر لٹکایا جائے، بلے پر رکھا جائے اور اس کو بلند کیا جائے۔ تو شفا سانپ میں ہے، اور اس طرح جو اسٹیچو ہے، جو پیتل کا اسٹیچو، شفا اس میں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں پڑھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے۔
تو یہ ہے پرانے عہد نامے میں ہم ایک کراس کی جھلک دیکھتے ہیں اور اس کی تکمیل ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے تاکہ جو کوئی اس پر نظر کرے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہو۔ تو ہمیشہ کی زندگی یسوع کی کراس میں ہے۔ لکڑی کا ہونا اور اس کے اوپر یسوع کا اسٹیچو ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر صلیب نامکمل ہے۔ اور تیسری بات میں نے بتایا کہ ایک کراس میں 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک ہے لکڑی، اور دوسرا ہے یسوع مسیح کا اسٹیچو، اور اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہو کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اگر ان تینوں میں ایک چیز بھی کم ہے تو ہماری صلیب مکمل نہیں ہے۔ 3 چیزوں کا ہونا۔ جب ہم صرف خالی لکڑی کو لے لیتے ہیں، خالی لکڑی کو، تو شفا لکڑی میں نہیں ہے، شفا پیتل کے ساتھ میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں ہے، اور یسوع کا اسٹیچو کراس پر ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ اپنے گھروں میں کوئی کراس لگاتے ہیں تو آپ مکمل صلیب اپنے گھروں میں ابھی سکتے ہیں۔ آخری بات، اور یہ بات بڑی اہم ہے اور سیکھنے کی بات ہے۔ ایک فرانسیسی اسکالر ہے، اس کا نام ہے پاسکل، بندے کا نام، مسیحی اسکالر جو ہے اس کا نام ہے پاسکل، اور اس نے بتایا، ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے یا جو انسانی اپنی سوچ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دفعہ ہم کلام کو صحیح معنوں میں پیش نہیں کرتے، کلام کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ بہت دفعہ ہم غلط کر جاتے ہیں، اپنی تھیولوجی پیش کر دیتے۔ جو فرانسیسی اسکالر جس کا نام پاسکل ہے، اس نے کیا کہا کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر مصلوب ہوا، یسوع صلیب پر مصلوب ہوا، اور یسوع صلیب پر قیامت تک صلیب پر رہے گا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یسوع مصلوب ہوا اور صلیب پر رہے گا۔ بہت دفعہ ہمارے جو پروٹسٹنٹ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کیتھولک کا یسوع ہے وہ آج بھی صلیب پر ہے، کنفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارا جو اسکالر ہے پاسکل، فرانسیسی اسکالر، اس نے کہا یسوع مصلوب ہوا اور یسوع صلیب پر رہے گا۔ جب تک دنیا میں انسان کا وجود ہے یسوع صلیب پر رہے گا۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور اس سے جو مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یسوع نے صلیب دے دی ہے اور اب میں گناہ کرتا جاؤں، یہ مجھے ٹھیکہ مل گیا ہے،
یہ بات نہیں، یہ بات نہیں کہ ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، اس نے کہا کہ اس بندے نے کفارہ دے دیا ہے اور اب میں گناہ کرتا جاؤں، چوریاں کرتا جاؤں، ڈاکے مارتا جاؤں، لوگوں کو قتل کرتا جاؤں کیونکہ اس نے قربانی دے دی۔ یہ سمجھنے کی بات، یسوع نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ یسوع کو میں اور آپ ہر روز صلیب پر چڑھاتے ہیں اور صلیب سے اتارتے ہیں۔ یہ جو اسکالر ہے، فرانسیسی اسکالر پاسکل، اس نے کلام مقدس کا ایک حوالہ دیا جہاں پر شاؤل جو مسیحوں کو اذیت دیتا ہے، مسیحوں کو مارتا ہے، یسوع مسیح مردوں میں سے بھی زندہ ہو گئے، آسمان پر بھی چلے گئے، اور دمشق کی راہ پر کیا ہوا کہ شاؤل مسیحوں کو مارنا چاہتا ہے، قتل کے لیے نکلتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے، شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، مجھے کیوں ایذا دیتا ہے، مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے۔ یسوع آسمان پر چلا، باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا، لیکن آسمان سے آواز آتی ہے، شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے۔ آج بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں، یسوع کو میرا گناہ ایک بار پھر صلیب پر لے آتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ یسوع نے کفارہ دے دیا ہے، اب میں گناہ نہ کروں، میری زندگی پاک صاف ہو جائے۔ جب بھی گناہ کا وجود رہے گا دنیا میں، یسوع پھر صلیب پر آئے، کیونکہ گناہ کا کفارہ موت ہے، صلیبی موت ہے۔ تو میرا گناہ یسوع کو پھر صلیب پر لے آتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے۔ اگر یسوع کو صلیب سے اتارنا ہے تو مجھے گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ جب تک گناہ کا وجود رہے گا، یسوع صلیب پر پھر آئے گا، توبہ سے یسوع پھر جی اٹھے گا۔ اور ہم آج صلیب کی عظمت کو پہچانیں اور اس بات پر غور کریں، عہد کریں کہ میں نے یسوع کو صلیب سے اتارنا ہے یا یسوع کو صلیب پر لے کر آنا ہے۔ خداوند ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔